بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر کا واقعہ جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام جو صحابہ اکرام علیہ اجمعین جو بھی غزوہ بدر میں تھے آرام کر رہے تھے، سوائے ایک کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے رہے، رات بھر دعائیں کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ میں آپ کو بتاؤں، ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہے تو کیسی کیفیت ہوگی، سامان بھی پورا نہیں ہے، ایسے میں کسی کو نیند آتی ہے، نیند کس کو آئے؟ یہ اللہ پاک کی مدد غزوہ بدر میں اللہ پاک کی جو مدد ہوئی، اس میں سے ایک مدد یہ تھی، ایسے میں کس کو نیند آتی ہے؟ اور یہ اللہ پاک کی مدد ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے جو مدد کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوئی، اس میں سے ایک مدد یہ تھی کہ اللہ پاک نے تمام پر نیند طاری فرما دی۔ اس کو نا اونگ کہتے ہیں، ایک ہلکی سی نیند طاری کر دی، سب کے سب سو گئے، سب کو ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کی نیند آئی، لیکن جب اس نیند سے باہر آئے تو ایسے تھے جیسے بالکل فریش ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی مدد تھی، فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہوا کہ کفار تو پہلے سے آ گئے تھے، ان کو بڑی پکی اور مضبوط زمین مل گئی تھی، قدم جمے ہوئے تھے، چٹیل زمین جس کو کہتے ہیں نا، وہ زمین ان کو ملی۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تو وہاں ریتلی زمین، پاؤں دس رہے تھے، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اور معزز سامعین، اب کیا ہوا؟ اللہ پاک کی مدد کیسے ہوئی؟ اللہ پاک کی مدد یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، میدان بدر میں بارش ہوئی۔ بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ زمین جو کفار نے لے لی تھی ادھر پھسلن ہو گئی، اور وہ زمین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اختیار فرمایا تھا، وہ پانی کی وجہ سے جم گئی اور پاؤں جمنے شروع ہو گئے، اور پاؤں جم گئے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اور مدد آ گئی۔ اچھا، اسی رات میں کمال کی بات ہو گئی۔ رات کو کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ میدان بدر کا معائنہ فرما رہے تھے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، چھڑی مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور فرماتے تھے، فلاں بن فلاں کافر، اس کی یہاں جگہ ہے، یہ یہاں مرے گا، یوں ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا، وہ اس لکیر سے نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر، وہیں گرا جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر ابو جہل کا حال سنیے کہ ابو جہل جو قریش مکہ سے نکلتے وقت یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتا تھا، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَعْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَا تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ،
کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو گنتی زیادہ ہو، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔